نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم خواتین و حضرات، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا چوتھا دن ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کا مقصد۔ ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ آخر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں روزے جیسے اتنے مشکل حکم کا کیوں پابند بنایا گیا ہے۔ آخر ہمیں 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھ کر ہم سے کیا مقصود ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں روزوں کی فردیت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور روزوں کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اب آئیے ذرا تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن و سنت کی بڑی عظیم اصطلاح ہے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں ان کا مقصد تقوی ہے۔ روزے کے بارے میں بھی آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ نماز کے بارے میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور یہی تقوی ہے۔ حج کے بارے میں ارشاد ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کو عزت کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ قربانی کے بارے میں ارشاد ہوا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لوگوں تمہارے رب کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ جب تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تقوی کا لفظی مطلب ہے ڈرنا، بچنا اور بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا مطلب ہے کہ دل کی وہ کیفیت جس کی بنا پر ایک بندہ مومن اپنے رب کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے پروردگار کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے انداز سے اور جتنے جامع انداز میں روزے کے ذریعے ہمیں تقوی کا مقصد، تقوی کا سبق اور درس حاصل ہوتا ہے، کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا کہ ہم روزے کی حالت میں، شدید گرمی کے عالم میں، بند کمرے کے اندر، جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہو، پھر بھی ہم کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے منہ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن ہمارا یہی احساس اور یہی ایمان ہمیں روکتا ہے کہ کسی کو پتا چلے نہ چلے، ہمارے رب کو اس کا علم ہو جائے گا۔ پانی کا ایک قطرہ، ایک ذرہ تک بھی ہم اپنے گلے میں نہیں لے جاتے، حتیٰ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالتے ہیں، اس میں سے اگر تھوڑا سا پانی، چند قطرے ہم اپنے گلے سے نیچے لے جائیں تاکہ گلا اور حلق تر ہو جائے، کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہم اس بات کا بھی پورا اہتمام کرتے ہیں کہ کلی کے پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے گلے تک نہ پہنچے۔ سبب کیا ہے کہ یہی ایمان کہ ہم 7 پردوں میں بھی چھپ جائیں،
لیکن اپنے مالک سے نہیں چھپ سکتے، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ روزہ زبان حال سے ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اے بندے، جیسے تو رمضان کی حالت میں بند کمرے کے اندر بھی چھپ کر نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کہ اللہ کو علم ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح اپنا یہ ایمان بنا لے اور اپنے دل میں یہ پختہ احساس پیدا کر دے کہ اپنے رب کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی نافرمانی بھی تو کرتا ہے، تو کسی کو پتا چلے نہ چلے لیکن تیرے رب کو اس کا علم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب کا یہ ایمان بن جائے اور روزے کا یہ حقیقی مقصد ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کم تول نہیں سکتا، کم ناپ نہیں سکتا، کوئی ایس ایچ او رشوت نہیں لے سکتا، کوئی جج انصاف کا خون نہیں کر سکتا، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر، کوئی عہدے دار، کوئی بڑے سے بڑا افسر کرپشن کا بازار گرم نہیں کر سکتا۔ اگر روزے کا یہ حقیقی مقصد ہمیں حاصل ہو جائے تو یقین جانیں ہمارا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے، یہاں پہ امن و امان کی بہاریں چل پڑے اور ہمارے معاشرے کے اندر سکون ہی سکون پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو ایمان بالغیب قرار دیا ہے اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ٹھہرائی ہے کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی پہ، بغاوت پہ جرت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، ہم ہر وقت اس کی نگرانی اور نگہبانی میں ہیں، اور وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی بنا پر اپنے مالک کے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بتلایا گیا کہ بخشش بھی انہی کے لیے ہے اور آخرت کا اجر بھی انہی کے لیے ہے۔ در حقیقت روزہ ہمیں متقی بنا کر، پروردگار کے احکامات اور ہدایات کا پابند بنا کر، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر کے، ہمیں تقوی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے ہمیں آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔